ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. بسم الله الرحمن الرحيم। मेरी तमामी हज़रात से जुमला मोमिनीन से बदस्त अदब गुजारिश है कि बराए करम जल्द से जल्द आप सभी हज़रात फर्श अज़ा पे आने की ज़हमत गवारा करें ताकि मजलिस का आगाज़ अपने मुकर्ररा वक्त पे किया जा सके। आज की इस मजलिस को आली जनाब मौलाना खतीब इनकलाब अब्बास इरशाद नकवी साहब खिताब फरमाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमान अल्लमल कुरआन खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान अश्शम्सु वल क़मरु बिहुस्बानिन वन नज्मु वश्शजरु यस्जुदान। अर्रहमानु अल्लमल कुरआन खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान अश्शम्सु वल क़मरु बिहुस्बानिन वन नज्मु वश्शजरु यस्जुदान। वस्समाअ रफ़अहा ववज़अल मीज़ान अल्ला तत्गौ फिल मीज़ान वअक़ीमुल वज़्न बिल क़िस्ति वला तुख़्सिरुल मीज़ान। वल अर्ज़ वज़अहा लिल अनाम फ़ीहा फ़ाकिहतुन वन नख़्लु ज़ातुल अकमाम वल हब्बु ज़ुल अस्फ़ि वर्रैहान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। खलक़ल इंसान मिन सलसालिन कल फ़ख़्ख़ार वखलक़ल जान्न मिन मारिजिम मिन नार फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। रब्बुल मशरिक़ैनि व रब्बुल मग़रिबैन फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। मरजल बहरैनि यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यबग़ियान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। यख़रुजु मिन्हुमा अल-लुअलुअु वल-मरजान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। वलहुल जवारिल मुनशआतु फ़िल बहरि कल-अअलाम फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। वलहुल जवारिल मुनशआतु फ़िल बहरि कल-अअलाम फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। कुल्लु मन अलैहा फ़ान कुल्लु मन अलैहा फ़ानिन वयब्क़ा वज्हु रब्बिका ज़ुल जलालि वल इकराम फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। यसअलुहु मन फ़िस समावाति वल अर्ज़ कुल्ल यौमिन हुवा फ़ी शअन फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। सनफ़्रुग़ु लकुम अय्युहस्सक़लान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान।
يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمسهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمسهن إنس قبلهم ولا جان
فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام صدق الله العظيم. میری تمامی حضرات سے خصوصاً اہل محلہ کے تمام مومنین سے دست ادب مؤدبانہ گزارش ہے کہ جلد سے جلد اس فرش عزا پہ تشریف لانے کی زحمت گوارا کریں. یہ آج کی مجلس ایک مرحوم مغفور ایک مرد مومن کی ایصال ثواب کی مجلس چہلم، جس کو عالی جناب مولانا خطیب انقلاب عباس ارشاد نقوی صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے. ابھی چند ہی لمحوں میں مجلس کا آغاز تلاوت کلام ربانی سے ہو چکا ہے اور کافی طولانی تلاوت کلام پاک، اور در حقیقت ذریعہ ثواب بھی یہی ہے کہ جتنی زیادہ سے زیادہ تلاوت مرحوم و مغفور کے لیے کی جائے، بس یہی ایک ثواب کا ذریعہ ہوتا ہے، ایصال کا ذریعہ ہوتا ہے. لہذا میری گزارش ہے کہ آپ سبھی حضرات جلد سے جلد فرش عزا پہ آنے کی زحمت گوارا کریں تاکہ باضابطہ طور سے مجلس کا آغاز کیا جا سکے. اور مجلس کا آغاز تلاوت کلام ربانی سے ہو چکا ہے کہ سورہ یاسین کیا ہے، سورہ رحمان کیا، سورہ یاسین کیا ہے، سورہ رحمان کیا، بس علی کی گفتگو ہے اور ہے قرآن کیا. تو آئیے مجلس کا آغاز پیشخوانی کے ذریعے اولاً ہونے جا رہا ہے، جس کے فرائض انجام دیں گے جناب سراج صاحب ان کے ہمنوا. میری ان سے گزارش ہے کہ وہ تشریف لائیں اور اس کو ہم آگے بڑھاتے ہوئے، اور میری تمام مومنین سے گزارش ہے کہ برائے کرم جہاں تک میری آواز جا رہی ہے وہ جلد سے جلد فرش عزا پہ آنے کی زحمت گوارا کریں. بر محمد وآل محمد صلوات. نعرہ صلوات. چل رہا ہے. نعرہ صلوات. اللہم صلی علی محمد. چار مصری پیش کریں. یوں بھی فن سخن کا مرحلہ ہو جائے گا. یوں بھی فن سخن کا مرحلہ ہو جائے گا. کربلا کاغذ پہ لکھ دو
مرثیہ ہو جائے گا یوں بھی طے فن سخن کا بحث جاری ہے عدالت میں شب عاشور کی بحث جاری ہے عدالت میں شب عاشور کی صبح تک حر تیرے حق میں فیصلہ ہو جائے گا یوں بھی طے فن سخن کا. 4 مصرے شکر کے سجدوں کے آگے ہر اذیت مر گئی. شکر کے سجدوں کے آگے ہر اذیت مر گئی. قیدیوں سے لڑتے لڑتے خود حکومت مر گئی. قیدیوں سے لڑتے لڑتے خود حکومت مر گئی. کیا ہوا بیعت کا جب پوچھا تو عابد نے کہا کیا ہوا کیا ہوا کیا ہوا بیعت کا جب پوچھا تو عابد نے کہا پاؤں کے چھالوں کے نیچے دب کے بیعت مر گئی. کیا ہوا بیعت کا جب پوچھا تو عابد نے کہا پاؤں کے چھالوں کے نیچے دب کے بیعت مر گئی. شکر کے سجدے. ایک سلام پیش کر رہا ہوں 3-4 شعر اس کے. جناب عرفان نصیر آبادی صاحب کا سلام ہے, سنیے گا, ردیف دیکھیے گا مقتل میں. میری تمامی حضرات سے مزید پھر گزارش ہے کہ جو حضرات باہر تشریف رکھتا ہوں برائے کرم فرش ادا پہ تشریف لے آئیں. مجلس کا آغاز ہو چکا ہے. پر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
پلا کے سجدے کو آب حیات مختل میں پلا کے سجدے کو آب حیات مختل میں حسین دے گئے خنجر کو مات مختل میں حسین دے گئے خنجر کو مات مختل میں ادب سے آیتیں بیٹھی ہیں سر جھکائے ہوئے ادب سے آیتیں بیٹھی ہیں سر جھکائے ہوئے پڑھا رہا ہے کوئی دین یاد مختل میں پڑھا رہا ہے کوئی دین یاد مختل میں شعر سنیے گا علی کا شیر جو چلو کو بند کر لیتا علی کا شیر جو چلو کو بند کر لیتا تڑپ کے مر گئی ہوتی فرات مختل میں تڑپ کے مر گئی ہوتی فرات مختل میں اذان دے کے ہٹے بھی نہ تھے علی اکبر اذان دے کے ہٹے بھی نہ تھے علی اکبر کہ حر کو مل گئی راہ نجات مختل میں کہ حر کو مل گئی راہ نجات مختل میں اسی مجاہد اصغر کو کہتے ہیں اکبر اسی مجاہد اکبر کو کہتے ہیں اصغر جو ہنس کے دیر کرتا ہے تیروں سے بات مختل میں جو ہنس کے کرتا ہے تیروں سے بات مختل میں آخری شعر ہے اسی کے سائے میں ٹھہرا ہے دن قیامت کا اسی کے سائے میں ٹھہرا ہے دن قیامت کا گزار دی ہے
جو زینب نے رات مختل میں پلا کے سجدے کو آب مصائب کے 3-4 شعر. جو حضرات وہاں تشریف رکھتے ہوں برائے کرم فرش مجلس پہ تشریف لانے کی زحمت کا آغاز کریں. مجلس کا آغاز ہو چکا ہے، لہذا میری تمام مومنین اور سبھی اہل اللہ سے گزارش ہے کہ وہ جلد سے جلد امام بارگاہ میں آنے کی زحمت کا آغاز کریں. اور محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ اللہم صلی علی اس قوم کے رونے کو یہی بات بڑی ہے، اس قوم کے رونے کو یہی بات بڑی ہے. زہرا بھرے دربار میں حق مانگ رہی ہے، اس قوم کے رونے کو اٹھ اٹھ کے خاک اڑاتی ہے جو بن میں اٹھ اٹھ کے خاک اڑاتی ہے جو بن میں شاید علی اصغر کو بہن ڈھونڈ رہی ہے. اور محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تمام حضرات سے گزارش ہے کہ جلد سے جلد امام بارگاہ میں آنے کی زحمت کا وعدہ کریں. خطیب انقلاب مولانا عباس ارشاد نقوی صاحب کو تشریف لا چکے ہیں، لہذا جہاں تک میری آواز جا رہی ہے برائے کرم امام بارگاہ میں آنے کی زحمت کا وعدہ کریں. مجلس کا آغاز ہو چکا ہے. بس محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس قوم کے رونے کو یہی بات بڑی ہے. زہرا بھرے دربار میں حق مانگ رہی ہے. برچھی علی اکبر تیرے سینے میں گڑی ہے، اور چوٹ تو زینب کے کلیجے پہ لگی ہے. اس قوم کے رونے کو یہی بات بڑی ہے. سجاد تو خاموش ہے
بازار میں، لیکن سجاد تو خاموش ہے بازار میں، لیکن زنجیر کی ایک ایک کڑی بول رہی ہے، اس قوم کے رونے کو بھڑکائی گئی تھی جو سقیفہ میں، وہی آگ بھڑکائی گئی تھی جو سقیفہ میں، وہی آگ سادات کے خیموں کو جلا کر یہ بجھی ہے، اس قوم کے رونے. سجاد تو خاموش ہیں بازار میں، لیکن زنجیر کی ایک ایک کڑی بول رہی ہے. یہ تھے جناب سراج صاحب، جو نہایت ہی اپنے مخصوص انداز میں مرثیہ پیش کر رہے تھے. اور جیسا کہ حضور نے کہا کہ کربلا کاغذ پہ لکھی مرثیہ ہو جائے گا، ٹھیک اسی طرح کے موت کے آغوش سب خشک تر بہ جائے گا، سب فنا ہو جائے گا، فرش ادا رہ جائے گا، اور باقی جو ہے ذکر کربلا رہ جائے گا. اور ذکر اہل بیت کی ٹھنڈک لہد میں ہو اگر، جس میں جیسا دفن ہے ویسا بنا رہے. ابھی کی بات تو میں نے سراج صاحب کو، چونکہ ہمارے درمیان مولانا تشریف لا چکے ہیں، اور ابھی تھوڑی ہی دیر میں ان کو ایک مجلس محمود آباد میں پڑھنی، لہذا انہوں نے پورا وقت کا خیال رکھتے ہوئے یہاں پہ تشریف لا چکے ہیں. اور یہی میری گزارش ہے مومنین سے کہ وہ جو حضرات باہر تشریف رکھتے ہوں وہ براہ کرم فرش ادا پہ تشریف لے آئیں، تاکہ مجلس کا آغاز کیا جا سکے کہ ساری دنیا میں ہے بے مثل قبیلہ تیرا، موت کو بھیک میں سر دیتا ہے کنبہ تیرا. بس تھوڑی دیر کی زحمت ہے، اور اس کے بعد آپ کی سباتیں خطابت کے حوالے کر دوں گا کہ ساری دنیا میں ہے بے مثل قبیلہ تیرا، موت کو بھیک میں سر دیتا ہے کنبہ تیرا. سر کو نیزے کی بلندی پہ چڑھایا اس نے، تیرے قاتل کو بھی معلوم ہے رتبہ تیرا. وہ شور تو نیز و خنجر نے مچایا، لیکن نو کے نیزہ پہ بھی بدلہ نہیں لہجہ تیرا. نو کے نیزہ پہ بھی بدلہ نہیں لہجہ تیرا، اور کٹ نہ پائی کسی خنجر سے عبادت تیری. سر قلم ہو گیا جاری رہا سجدہ تیرا. کٹ نہ پائی کسی خنجر سے عبادت تیری، سر قلم ہو گیا جاری رہا سجدہ تیرا. معجزہ کم تو نہیں ہے یہ دم تشنہ لبی، مشک دانتوں میں رہی ہونٹ نہ بھیگا تیرا. معجزہ کم تو نہیں ہے یہ دم تشنہ لبی، معجزہ کم تو نہیں ہے یہ تشنہ لبی، مشک دانتوں میں رہی ہونٹ نہ بھیگا تیرا. ساری دنیا میں ہے بے مثل قبیلہ تیرا، موت کو بھیک میں سر دیتا ہے کنبہ تیرا. بر محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بس چلتے چلتے یہ آخری جملے اس کے بعد مولانا کہ آنکھوں کو کیف کر وہ بلا دے گیا کوئی، غم میں بھی زندگی کا مزہ دے گیا.
وہ ایک امتحان کی شب میں بجھا کر چراغ کو چہروں کو زندگی کی ضیا دے گیا کوئی، پیاسی زمین کو سجدوں سے سیراب کر دیا، آئین بندگی کو جلا دے گیا کوئی، کتوں مسافرت کی کڑی دھوپ اوڑھ لی، انسانیت کے سر کو ردا دے گیا، کتوں مسافرت کی کڑی دھوپ اوڑھ لی، انسانیت سر کو ردا دے گیا کوئی۔ بس آخری شعر کے ہر ظلم ہر ستم کو مٹانے کے واسطے اظہر مزاج و صبر و رضا دے گیا کوئی، آنکھوں کو کیف کر وہ بلا دے گیا۔ نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ عالی جناب مولانا عباس ارشاد نقوی صاحب سے میری گزارش ہے کہ تشریف لائیں۔ چونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں، میں اپنے شعراء کرام سے معذرت خواہ ہوں کیونکہ مولانا کو ابھی باہر تشریف لے جانا ہے، لہذا بر محمد و آل محمد صلوات اللہ۔ سجاد حسن رضوی، ابن علی حسن حضرات، ایک مرتبہ سورہ الحمد 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم جناب سجاد حسن رضوی صاحب ابن سید علی حسن رضوی مرحوم کی روح کو ایصال ثواب کرنے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، 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 حق محمد و آل محمد۔ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، غیر المغضوب علیہم، اللہم صلی علی اعوذ باللہ السمیع العلیل العظیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و طبیب قلوبنا و مولانا مقتدانا بالقاسم و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل نفس ذائقۃ الموت۔ ایک صلوات پڑھ دیں۔ حضرات گرامی، ایک مرد مومن، ایک محب اہل بیت، ایک عزادار سرکار سید الشہداء کی ایصال ثواب کی مجلس ہے، لہذا اسی مناسبت سے کچھ دیر آپ کے سامنے گفتگو کرنے کے لیے میں نے قرآن مجید کی جس مشہور ترین آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اس آیت میں خداوند عالم نے ہر ذہن انسانی کو حقیقت حیات انسانی کی جانب متوجہ کیا اور اعلان ہوا کہ ہر نفس کو موت کا ذائقہ، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ دیکھیے عزیزوں، دنیا میں بہت سے عنوانات ہوتے ہیں، دنیا میں بہت سے موضوعات ہیں جن پر اکثر و بیشتر گفتگو بھی ہوتی ہے اور کبھی کبھی ان عنوانات پر اور ان موضوعات پہ بحث بھی ہوتی ہے۔ جب ہم آپ کبھی معاشرے میں اٹھتے بیٹھتے ہیں اور مذہب کے عنوان سے گفتگو ہوتی ہے تو ایک طبقہ جو مادیت پرست ہے، اکثر و بیشتر جب اس سے ہماری گفتگو ہوتی ہے تو ہم جب تصور مذہب اس کے سامنے پیش کرتے ہیں
تو وہ ہر مسئلے میں ہم کو انکار کرتا نظر آتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم نے توحید پر گفتگو کی، اس نے کہا ہم وحدت کو نہیں مانتے۔ ہم نے نبوت پر گفتگو کی، اس نے کہا ہم نبوت کو نہیں مانتے۔ ہم نے ولایت پر گفتگو کی، اس نے کہا ہم ولایت کو نہیں مانتے۔ ہم نے مرنے کے بعد قبر کے سوال و جواب پر گفتگو کی، اس نے کہا ہم قبر کے سوال و جواب کو نہیں مانتے۔ ہم منکر نکیر کو نہیں مانتے، ہم مبشر بشیر کو نہیں مانتے، ہم حیات برزخ کو نہیں مانتے، ہم وجود قیامت کو نہیں مانتے۔ تو ایسے افراد اکثر و بیشتر ہماری آپ کی زندگی میں دو چار ہوتے ہیں، ہم سے ملتے ہیں، کہ جو اللہ کا انکار کرتے ہیں، نبی کا انکار کرتے ہیں، اہل بیت اطہار کا انکار کرتے ہیں، قبر کے سوال و جواب کا انکار کرتے ہیں، موت کے بعد کی زندگی کا انکار کرتے ہیں۔ لیکن اگر آپ اپنے ذہن پر زور دیجئے تو آپ کو کوئی ایسے صاحب اب تک نہ ملے ہوں گے جو موت کا انکار کرتے نظر آئیں۔ دیکھیے، موت ایک ایسی حقیقت حیات انسانی ہے کہ کوئی اللہ کو مانے یا نہ مانے، نبی کو مانے یا نہ مانے، امام کو مانے یا نہ مانے، قیامت کو مانے یا نہ مانے، برزخ و جہنم و جنت کو مانے یا نہ مانے، ہر شخص موت پر یقین رکھتا ہے اور موت کا اقرار کرتا ہے۔ مجھ کو تو آج تک کوئی صاحب ایسے نہ ملے جو یہ کہیں کہ صاحب ہم کو تو موت کے آنے پر یقین ہی نہیں تھا۔ فلاں مولانا صاحب نے ایک دن ایسی تقریر کی کہ جب سے ہم نے ان کی تقریر سنی تو انہوں نے ایسی ایسی دلیلیں پیش کیں، انہوں نے ایسے ایسے ثبوت پیش کیے کہ ہم نے ان کی تقریر سنی تب سے ہمیں یقین آیا ہے کہ موت بھی آنا ہے۔ یا ہم نے فلاں کتاب پڑھ لی تو اس کتاب کے بعد ہم کو یقین آیا کہ موت بھی آنا ہے۔ دیکھیے، موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس پر یقین کرنے کے لیے نہ کسی تقریر کی ضرورت ہے، نہ کسی تحریر کی ضرورت ہے، نہ کسی آیت کی ضرورت ہے، نہ کسی روایت کی ضرورت ہے۔ یقین موت کے لیے ایک میت بہت ہوتی ہے، یقین موت کے لیے ایک جنازہ بہت ہوتا ہے کہ ہمارے آپ کے سامنے ایک میت پڑی ہے اور کیفیت یہ ہے کہ آنکھیں ہیں مگر بصارت نہیں ہے، کان ہیں مگر سماعت نہیں ہے، زبان ہے مگر گویائی نہیں ہے، دل ہے مگر دھڑکن نہیں ہے، دماغ ہے مگر فکر نہیں ہے، ہاتھ ہیں مگر حرکت نہیں ہے، پاؤں ہیں مگر قوت نہیں ہے۔ ایک جنازہ، ایک میت ہماری آنکھوں کے سامنے ہے اور کیفیت یہ ہے کہ ہے مگر نہیں ہے، اسی کا نام موت ہے۔ صلوات بھیجے محمد علیہ۔ غور کیجئے، ایک ڈیڈ باڈی، ایک میت ہے، لیکن اب یہ جس کی میت ہے وہ نہیں ہے، اسی کا نام موت ہے۔ سوال یہ عزیزوں کہ جب موت کا کوئی انکار نہیں کرتا تو بحث کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں۔ دیکھیے، آکسیجن، ہر شخص آکسیجن کی اہمیت کا قائل ہے۔ آپ کو کہیں یہ بحث نہیں ملے گی کہ دو لوگ آپس میں بیٹھے ہوئے بحث کر رہے ہوں، ایک صاحب کہہ رہے ہوں کہ آکسیجن ضروری ہے، ایک کہہ رہے ہیں آکسیجن زندگی کے لیے ضروری نہیں ہے، ایک صاحب کہہ رہے ہوں کہ سانس لینا ضروری ہے اور ایک صاحب کہہ رہے ہوں کہ سانس لینا ضروری نہیں ہے۔ آپ نے کبھی آکسیجن کی اہمیت پر بحث سنی؟ نہیں سنی ہوگی۔ پانی، آج تک آپ نے پانی پر کوئی بحث نہیں سنی ہوگی کہ ایک صاحب کہیں کہ پانی پینا چاہیے، ایک کہیں کہ پانی نہیں پینا چاہیے، ایک کہے کہ پانی حیات کی ضرورت ہے اور ایک کہے پانی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کبھی نہ آکسیجن پر بحث ہوتی ہے نہ کبھی پانی پر بحث ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس کا کوئی انکار نہیں کرتا اس پہ بحث بھی نہیں ہوتی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ جب موت کا کوئی منکر ہی نہیں ہے تو قرآن میں موت کے سلسلے میں اتنی ہدایات کیوں دی گئیں؟ معصومین کی حدیثوں میں موت کے لیے اتنا متوجہ کیوں کیا گیا؟ یہ بار بار کیوں تاکید کی گئی کہ صبح سے شام تک موت کو یاد کیا کرو، میتوں میں شرکت کیا کرو، قبرستانوں سے ضرور گزرا کرو؟ یہ بار بار موت کی جانب کیوں متوجہ کیا گیا ہے؟ بھائی، جب کسی کو موت کے آنے پر شک نہیں ہے، یقین ہی یقین ہے، تو پھر یہ موت پر اتنا زور کیوں دیا؟ تو عزیزو، جہاں تک میں سمجھا، موت پر جو اتنا زور دیا گیا آیتوں کے ذریعے اور حدیثوں کے ذریعے، موت کی جانب جو اتنا متوجہ کیا گیا، وہ موت سے خوفزدہ کرنے کے لیے نہیں ہے، وہ ہم کو ایک پیغام پہنچانے کے لیے ہے کہ موت زندگی کے ختم ہونے کا نام نہیں ہے، موت اصل زندگی کے شروع ہونے کا نام ہے۔
موت خاتمہ حیات کا نام نہیں ہے. یہ قبلہ تشریف لے آئے. موت آغاز حیات کا نام ہے. بھئی موت زندگی کی سرحد کی دیوار کا نام نہیں ہے. علیکم السلام. یہ جملہ سنیے گا. موت سرحد حیات کی دیوار کا نام نہیں ہے. موت ایک اور زندگی میں پہنچانے کے دروازے کا نام ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. فرمایا. دیکھیں عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ صاحب زندگی کے صحرا میں ہم نے سفر کیا, وہ ایک دیوار آئی جس کا نام موت ہے. اب موت پر زندگی ختم ہے. موت دیوار کا نام نہیں ہے. موت ایک اور زندگی میں پہنچانے کے دروازے کا نام ہے. موت ایک دروازہ ہے جو اس زندگی سے اس زندگی میں پہنچاتا ہے. اب یہ الگ بات ہے کہ اس دروازے میں انٹری تو ہے, تو جو فرمان ہے ایگزٹ نہیں ہے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. صلوات اور بآواز بلند بھیجے. جا سکتے ہیں پھر جا کے واپس نہیں آ سکتے. تو عزیزان گرامی, موت کا کانسیپٹ سمجھایا جا رہا ہے کہ سمجھو موت کسے کہتے ہیں. موت خاتمے کا نام نہیں ہے. موت ایک اور زندگی کے آغاز کا نام ہے. اصل زندگی تو وہ ہے جو موت کے بعد ہے. یہ کیا زندگی ہے؟ یہ 60 سال کی زندگی اور 70 سال کی زندگی اور 80 سال کی زندگی اور 90 سال کی زندگی, یہ کوئی زندگی ہے؟ اس زندگی میں یہ ہے کہ کبھی خوش ہوئے, کبھی غم زدہ, کبھی ہنسنے لگے, کبھی رونے لگے, کبھی عروج ہے, کبھی زوال ہے, کبھی نشیب ہے, کبھی فراز ہیں, کبھی اشکوں کے دریا ہے, کبھی قہقہے ہیں. یہ اس زندگی کی بات ہے کہ کبھی ہم خوش ہوتے ہیں, کبھی رونے لگتے ہیں, کبھی آنکھیں آنسوؤں کا دریا بن جاتی ہیں, کبھی ہونٹوں پر قہقہے سج جاتے ہیں, کبھی نشیب کی منزل ہوتی ہے, کبھی فراز کی منزل ہے, کبھی مسرتیں مل جاتی ہیں, کبھی مصیبتیں گلے لگ جاتی ہیں. یہ اس زندگی کی بات ہے کہ کبھی یہ ہے کبھی وہ. لیکن موت کے بعد جو زندگی ہے اس میں کبھی کبھی نہیں ہے, اس میں ہمیشگی ہے. موت کے بعد جو ملے گا وہاں کبھی کبھی نہیں ہے, وہاں ہمیشگی ہے. اگر موت کے بعد جنت کی مسرتیں ملیں گی تو ہمیشہ کے لیے, اور جہنم کی مصیبت ملے گی تو ہمیشہ کے لیے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. دیکھیے اصل زندگی وہ ہے جو موت کے بعد ہے. مادیت اور ہے, اور اسلام کا کانسیپٹ آف حیات اور ہے. مادیت یہ کہ جو کچھ ہے یہ دنیا ہے, اس دنیا کے بعد کچھ نہیں. اسلام یہ کہہ رہا ہے نہیں, اصل زندگی موت کے بعد ہے. یہ زندگی جو قبل حیات دی گئی یہ تمہید حیات بعد ممات ہے. دیکھیں علماء بیٹھے ہوئے, یہ اس زندگی کی تمہید ہے جو موت کے بعد ملنا ہے. اب اس زندگی میں کچھ لوگوں کو جنت کی زندگی ملے گی, کچھ لوگوں کو جہنم کی زندگی ملے گی. اس زندگی میں کچھ لوگوں کو جنت جانا ہے اور کچھ لوگوں کو جہنم جانا ہے. مجھے یہاں پر طاہر جولی صاحب مرحوم کی ایک بات یاد آتی ہے. وہ فرماتے تھے کہ پالنے والے جب آخر یا تو جنت جانا ہے اور آخر یا تو کسی کو جہنم جانا ہے, تو پھر اس دنیا میں بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ جن کو جنت جانا تھا وہ جنت میں پیدا ہو جاتے, جن کو جہنم جانا ہے وہ جہنم میں پیدا ہو جاتے. بھائی کیا اللہ کو نہیں معلوم کہ ہم میں جنتی کون ہے اور ہم میں جہنمی کون ہے؟ کبھی اس سے بہتر کسے معلوم ہوگا؟ تو کتنا اچھا ہوتا کہ اہل جنت کی ولادت جنت میں ہوتی اور اہل جہنم کی ولادت جہنم میں ہوتی. اس دنیا میں بھیجنے کا چکر ہی ختم ہو جاتا. اتنے قانون کیوں بنائے گئے کہ دنیا میں آؤ, اللہ کو مانو اور نبی کو مانو, مولا علی کو مانو, عبادتیں انجام دو, واجبات پر عمل کرو, حرام سے دامن بچاؤ, پھر جنت آؤ, اور سب کو ترک کرو پھر جہنم جاؤ. ارے سیدھے سیدھے جنت والے جنت میں پیدا ہو جاتے اور جہنم والے جہنم میں پیدا ہو جاتے. یہ اس دنیا میں کیوں بھیجا؟ تو آواز آئے گی کہ ہم چاہتے تو یہ بھی کر سکتے تھے کہ اہل جنت جنت میں پیدا ہوتے اور اہل جہنم جہنم میں پیدا ہوتے. لیکن جن کی ولادت جنت میں ہوتی وہ تو شکر ادا کرتے کہ کیا اچھی جگہ پیدا کیا. لیکن جو جہنم میں پیدا ہوتے وہ ہماری عدالت کی طرف انگلیاں اٹھاتے اور ہم سے سوال کرتے کہ جو جنت میں پیدا ہوئے انہوں نے کون سی نیکیاں کی جو جنت میں پیدا کیا, اور ہم جو جہنم میں پیدا ہوئے تو ہم نے کون سے گناہ کیے جو ہم جہنم میں پیدا ہوئے. تو اسی لیے نہ جنت میں کسی کو پیدا کیا نہ جہنم میں. پہلے اس دنیا کے کلاس روم میں بھیجا, زندگی کا کاغذ دے دیا,
عقل کا قلم دے دیا کہ چاہو تو اپنے ہاتھ سے جنت لکھ لو، چاہے اپنے ہاتھ سے جہنم لکھ لو۔ صلوات بھیجے احمد، تاکہ اللہ کی عدالت پر کوئی انگلی نہ اٹھائے کہ ان کو جنت میں کیوں پیدا کیا، ہم کو جہنم میں۔ تو پہلے یہاں بھیجا کہ آؤ، یہ امتحان گاہ ہے، ایگزام روم ہے، آؤ یہاں پہ امتحان دو، اپنا رزلٹ خود اپنے ہاتھ سے طے کرو۔ بھئی اللہ نہیں چاہتا کہ کوئی جہنم جائے، اللہ کیوں چاہے گا کہ اس کی مخلوق جہنم میں جلے؟ اب یہ عجیب سی بات کروں گا، وہ آپ کا ذہن چونکے گا، وہ آپ متوجہ ہوں گے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے جنت بنائی، اللہ نے جہنم نہیں بنایا۔ آپ کہیں گے تم غلط مجلس پڑھ رہے ہو، جنت بھی اللہ نے بنائی ہے اور جہنم بھی اللہ نے بنایا ہے۔ میں کہوں گا، میں ممبر سے عرض کر رہا ہوں، اللہ نے جنت بنائی ہے، اللہ نے جہنم نہیں بنایا۔ آپ مجھ سے دلیل پوچھئے، میں آپ کو حدیث قدسی سناؤں کہ آواز آئی، اے علی، اگر ساری دنیا آپ کی ولایت پر جمع ہو جاتی تو لما خلقت النار، تو ہم جہنم کو خلق ہی نہ کرتے۔ اس کا مطلب اللہ نے جہنم بنایا نہیں ہے، دشمنان علی نے بنوایا ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل احمد۔ یہ میڈ بائی دشمنان علی ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل احمد۔ سنیں اذان ہے، تو پہلے اس دنیا میں بھیجا ہے۔ اب اس دنیا میں کیسے زندگی بسر کی جائے، یہ امتحانات کیسے دیے جائیں، اس کے لیے ایک سلیبس ہے۔ اسی سلیبس کا نام اسلام ہے، اسی طریقہ حیات کا نام اسلام ہے۔ اسلام کا مطلب یہ ہے کہ اس زندگی میں جینے کا سلیقہ سیکھو، اس زندگی میں جینے کا طریقہ سیکھو۔ بھائی اللہ نے عقل بھی دی اور عقلی کی وجہ سے انسان نے ترقی کی۔ یہی آج ایجوکیٹڈ انسان، یہی آج کا سویلائزڈ انسان ہمیشہ سے ایسا نہیں تھا۔ یہی جنگلوں میں رہتا تھا، یہی غاروں میں سوتا تھا، یہی جانوروں کے منہ کا لقمہ بنتا تھا، یہی گرمی آتی تھی تو جھلس جاتا تھا، سردی آتی تھی تو سکڑ جاتا تھا، بارش ہوتی تھی تو سیلاب میں بہہ جاتا تھا۔ اسی انسان نے ترقی کی کہ جو انسان جانوروں کے منہ کا لقمہ بنتا تھا، اس نے زو بنا کے جانوروں کو تفریح کا سامان بنا لیا۔ جو انسان موسموں کی نظر ہو جاتا تھا، اس نے ایئر کنڈیشنر بنا کے موسموں کو اپنے کمرے کی کنیز بنا لیا۔ صلوات بھیجے محمد و آل احمد۔ یہ سب کس بنیاد پر ہوا؟ عقل کی بنیاد پر، اور یہ عقل بھی اللہ ہی نے دی تھی۔ اللہ نے عقل دی کہ ترقی کرو ترقی، سمندروں سے گزرو، فضاؤں میں اڑو، سمندروں میں مچھلیوں کی طرح تیرنا سیکھ جاؤ، ہواؤں میں پرندوں کی طرح اڑنا سیکھ جاؤ۔ پھر اسلام کو بھیجا کہ زمین پر انسانوں کی طرح جینا بھی تو سیکھ جاؤ۔ توجہ ہمارے یہاں یہ اسلام طریقہ حیات انسانی کا نام ہے کہ تم نے ترقی کی، ہواؤں میں اڑ رہے ہو پرندوں کی طرح، سمندروں میں تیر رہو مچھلیوں کی طرح، اب کم سے کم زمین پر انسانوں کی طرح رہنا تو سیکھو۔ اسی طریقہ حیات انسانی کا نام اسلام ہے۔ اور دیکھیں اسلام بالکل عین مطابق عقل انسانی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ انسان کی عقل کچھ اور کہے اور احکام اسلامی کچھ اور کہیں، ہمارا دماغ کچھ اور کہے اور شریعت کچھ اور کہے۔ اگر آپ احکام شریعت پر غور کیجئے، احکام اسلامی پر غور کیجئے، تو عین مطابق عقل انسانی ہے یہ اسلام، یہ بالکل عقل انسانی کے مطابق ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے ہم کو خلق کیا عبادت کے لیے، ہم کو دنیا میں بھیجا عبادت کے لیے، مگر عبادت کے لیے بھی ایک قانون بنایا کہ جب لڑکا 15 برس کا ہوگا تو نماز واجب، جب لڑکی 9 برس کی ہو جائے گی تو نماز واجب، جب لڑکا 15 برس کا ہو جائے گا تو روزہ واجب، جب لڑکی 9 برس کی ہوگی تو روزہ واجب۔ بھائی جب پیدا کیا عبادت کے لیے تو یہ 15 اور 9 برس کی شرط کیوں ہے؟ کہا اس لیے کہ 15 برس میں ایک لڑکی کو عقل ملتی ہے، لڑکے کو عقل ملتی ہے، اور 9 برس میں ایک لڑکی صاحب عقل بنتی ہے۔ بھائی 15 برس کے سن میں لڑکا صاحب عقل ہوتا ہے اور 9 برس کے سن میں لڑکی صاحب عقل ہوتی ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ ڈاکٹر صاحب ادھر تشریف لائیں، ایک صلوات اور بھیجے محمد و آل محمد۔
تو اب 15 اور 9 برس کی شرط اس لیے ہے کہ یہ صاحب عقل ہو گئے، اب عبادت واجب ہوئی۔ دیکھیں یہ 15 اور 9 برس کی شرط بتا رہی ہے کہ اللہ عبادت چاہتا ہے، مگر دیوانوں سے عبادت نہیں چاہتا ہے، داناؤں سے چاہتا ہے، پاگلوں سے نہیں چاہتا ہے، عاقلوں سے چاہتا ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ تو ہمارے آپ عقل، عزیزان گرامی، اسلام جو طریقہ حیات انسانی ہے یہ بالکل عین مطابق عقل انسانی ہے۔ اس کا پہلا ثبوت تو یہ ہے جو میں نے پیش کیا، اور دوسرا ثبوت عزیزو یہ ہے کہ جب پیغمبر نے پہلا اعلان اسلام کیا جسے دعوت ذو العشیرہ کہتے ہیں، تو وہ دعوت ہوئی تھی شہر مکہ میں، مگر پورے کا پورا شہر انوائٹ نہیں کیا گیا۔ ایسا نہیں تھا کہ مکے میں جتنے لوگ تھے سب کے دروازے کھٹکھٹائے گئے ہوں، سب کے ہاں دعوت نامے پہنچائے گئے ہوں۔ نہیں، علماء نے لکھا ہے کہ اس دعوت ذو العشیرہ میں جو پہلی دعوت اسلام تھی اس میں صرف اور صرف 40 لوگ بلائے گئے۔ دیکھیے صاحبان علم تشریف فرما ہے ہماری تصدیق کے لیے، صرف 40 لوگ بلائے گئے۔ اچھا اب یہ بھی عجیب بات ہے کہ جو دعوت ذو العشیرہ میں بلائے گئے ان کی تعداد بھی 40 تھی، اور وہ جو 40 بلائے گئے ان کی منیمم ایج بھی 40 تھی۔ توجہ فرمائیے گا، علماء نے لکھا ہے ان کی جو کم سے کم عمر تھی وہ 40 برس کی تھی، اس میں 40 سال سے کم کا کوئی نہیں بلایا گیا، کوئی 40 کا، کوئی 45 کا، کوئی 50 کا، کوئی 60 کا، کوئی 70 کا۔ اب یہ عجیب بات ہے کہ جو لوگ بلائے گئے ان کی تعداد بھی 40، اور وہ جو 40 آئے ان کا سن بھی کم سے کم 40 برس کا۔ تو عزیزو یہ 40 کا کیا معاملہ ہے؟ تو حکماء و فلاسفرز نے لکھا ہے کہ 40 برس کا سن عقل انسانی کے مکمل ہونے کا سن ہوتا ہے۔ بھائی 40 برس کے بعد کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ابھی ہماری عقل پختہ نہیں ہوئی، ابھی ہم سمجھنے کے قابل نہیں ہوئے۔ بھائی 40 برس کا سن وہ ہے کہ جب عقل منزل تکمیل تک پہنچاتی ہے۔ لیجئے عزیزان گرامی، پیغمبر نے انہی لوگوں کو بلایا جن کی عقل مکمل ہو گئی تھی، اور سمجھایا یہ دین صرف دین عقیدت نہیں ہے، یہ عین دین عقل ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ بھائی جتنے لوگ بھی بلائے گئے وہ سب 40 سال کے تھے۔ اب یہ الگ بات کہ ان 40 سال کے لوگوں کے بیچ میں ایک 10 برس کے مولا علی بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ میں کہوں گے یا نبی اللہ، جب سب 40 سال کے بلائے گئے تو یہ 10 برس کے مولا علی کیوں آئے؟ کہ ایک پیغام آج ہی پہنچا دینا ہے، اور وہ پیغام یہ ہے کہ یہ 40 برس کے بیچ میں 10 برس کے علی بیٹھے ہیں، تو میں آج ہی پیغام پہنچا دینا چاہتا ہوں۔ وہ جو 40 برس کے ہیں وہ تسلیم دین کے لیے آئے ہیں، یہ جو 10 برس والا ہے یہ تصدیق دین کے لیے آیا ہے۔ میں آج ہی پیغام پہنچا رہا ہوں کہ عوام اور ہیں، امام اور ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ ایک صلوات اور پڑھ دے، محمد و آل محمد۔ بھائی ہم کیا ہیں؟ ہم وہ ہیں کہ عقل کے لیے سن کے محتاج ہیں۔ جب ہماری ایج بڑھتی ہے، عمر بڑھتی ہے، ہمارا سن بڑھتا ہے تو ہماری عقل بڑھتی ہے۔ ہماری عقل محتاج سن و سال ہے، لیکن امام عقل کا محتاج نہیں ہوتا، امام خود دلیل عقل ہوتا ہے، امام عین عقل ہوتا ہے، امام مجسمہ عقل ہوتا ہے، امام عین عقل ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ عبادت کے لیے کیا قانون ہے کہ لڑکا ہو تو 15 برس، لڑکی ہو تو 9 برس، تب جا کے عبادت واجب ہوتی ہے۔ مگر چونکہ امام عین عقل ہے لہذا امام کے لیے یہ 15 اور 9 برس کی قید نہیں ہے۔ جابر ابن عبداللہ انصاری سے روایت ہے کہ جابر کہتے ہیں کہ میں نے نبی سے سنا کہ جب تمہارا لڑکا 6 برس کا ہو جائے تو اسے علی کی ولایت کا ادب سکھاؤ۔ دیکھیں عجیب حدیث ہے، جب 6 برس کا ہو جائے تو ولایت علی کا ادب سکھاؤ۔ بھائی نماز کے لیے لڑکا ہو تو 15، لڑکی ہو تو 9، روزے کے لیے لڑکا ہو تو 15 اور لڑکی ہو تو 9، مگر مولا علی کی ولایت کے اقرار کے لیے یہ بیریگیٹنگز ہٹائی گئیں۔
یہ سن کے بندھن ہٹائے گئے کہ جیسے ہی 6 سال کا ہو جائے اسے علی کی ولایت سکھایا کرو۔ اس کا مطلب اللہ عبادت کی عقل بعد میں دیتا ہے، اقرار ولایت کی عقل پہلے دے دیتا ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، تو یہ دین عین عقل ہے۔ اور پھر ہم آپ دیکھیں پڑھے لکھے افراد ماشاءاللہ تشریف فرما ہیں یہاں کے اوپر، ہم آپ جس مسلک میں ہیں، مذہب میں ہیں، شیعہ اثنا عشری، جو ہم جعفری کہلاتے ہیں، امامیہ کہلاتے ہیں، تو ہمارے کیا اس عقل کی بہت اہمیت ہے۔ 4 کتابیں ہمارے یہاں کی ہیں جو کتب اربع کہلاتی ہیں۔ کتب اربع کا مطلب ہی ہوتا ہے 4 کتابیں جن کے اوپر تشیع کی بنیاد ہے۔ یہ 4 کتابیں نہیں ہیں بلکہ 4 پلرز ہیں جن کے اوپر شیعت کی عمارت ٹکی ہوئی ہے، جس میں ایک کتاب ہے اصول کافی، دوسری کتاب ہے من لا یحضر الفقیہ، التہذیب اور استبصار۔ یہ 4 کتابیں، وہ شیخ کلینی کی پہلی کتاب ہے اصول کافی۔ 20 برس کی محنت کے بعد انہوں نے ایک کتاب لکھی۔ صلوات بھیجے محمد و اہل محمد۔ آپ سوچیں کیا جافشانی کی ہوگی۔ آج کتنا آسانی نہیں ہے کہ ہم نیٹ پہ بیٹھے اور ہم نے انگلیوں کو حرکت دی اور ڈیجیٹل لائبریری ہمارے سامنے آ گئی۔ اس زمانے میں ایک ایک روایت کے لیے کتنا سفر کرنا پڑتا تھا، اردو کا سفر بھی اور انگریزی کا سفر بھی، تب جا کے ایک روایت ملتی تھی۔ تو 20 برس میں انہوں نے کتاب لکھی جس کا نام ہے اصول کافی۔ اور اصول کافی میں جو پہلا چیپٹر ہے، اس پہلے چیپٹر کا نام ہے باب العقل۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ کتاب العقل، بھائی اصول کافی کا جو پہلا باب ہے، پہلا چیپٹر ہے، جسے ہندی میں ادھیائے کہتے ہیں، تو وہ پہلا چیپٹر ہے کتاب العقل۔ اس کا مطلب شیعت کا آغاز عقیدت سے نہیں ہوتا ہے، عقل سے ہوتا ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ سنیے گا اس بات کو، آغاز ہوتا ہے عقل سے۔ اب اس کتاب العقل میں عقل کی اہمیت بیان کی گئی، عقل کی تعریف و توصیف بیان کی گئی، عقل کے فضائل بیان کیے گئے۔ میں آپ کو چند حدیثیں سناتا ہوں اور گفتگو کو سمیٹتا ہوں۔ عقل کی اہمیت کے لیے امام جعفر صادق علیہ السلام ایک حدیث یہ بیان کی کہ جب جناب آدم جنت سے زمین پہ آئے تو جبریل کے ذریعے اللہ نے جناب آدم کے پاس 3 تحفے بھیجے، جس میں ایک عقل تھی، ایک دین اور ایک حیا۔ اور جناب جبریل نے جناب آدم کے سامنے تینوں تحفے پیش کیے اور کہا حکم خدا یہ ہے کہ ان تینوں میں سے کسی ایک کو چن لیجئے، چاہے عقل کو منتخب کیجئے، چاہے دین کا انتخاب کیجئے، چاہے حیا کو چن لیجئے۔ تو امام فرماتے ہیں کہ جناب آدم نے ان تینوں تحفوں میں سے صرف عقل کو چنا۔ تو جب جناب آدم نے عقل کو چنا تو جبریل نے دین و حیا سے کہا کہ اب تم دونوں واپس چلے جاؤ، اس لیے کہ آدم نے تم کو منتخب نہیں کیا، عقل کو منتخب کیا۔ تو امام فرماتے ہیں کہ دین و حیا نے ہاتھ جوڑے کہ اب ہم واپس نہیں جائیں گے، ہم بھی وہیں رہیں گے جہاں عقل رہے گی۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ کہ ہم بھی وہیں رہیں گے جہاں عقل رہے گی۔ پھر دوسری حدیث، ایک شخص پھر امام معصوم کے پاس آیا۔ اب سنیے گا، اسی پر گفتگو کا اختتام کرنا ہے، آپ متوجہ ہو گئے۔ اس نے آگے سوال کیا کہ حضرت یہ بتائیے کہ انسانوں کا مرتبہ زیادہ ہوتا ہے یا فرشتوں کا؟ فرشتے مرتبے میں بلند ہیں یا انسان؟ تو امام نے فرمایا کہ سنو، اللہ نے فرشتوں کو عقل دی مگر انہیں خواہشیں نہیں دی ہیں۔ بہت غور سے سنیے گا، اللہ نے فرشتوں کو عقل دی مگر انہیں خواہشیں نہیں دی، اور جانوروں کو خواہشیں دی ہیں مگر ان کو عقل نہیں دی ہے۔ بھائی بہت غور سے سنیے گا، اسی کے اوپر نتیجہ نکالنا ہے اور اسی کے اوپر گفتگو کو تمام کرنا ہے۔ امام نے فرمایا اللہ نے فرشتوں کو عقل دی، انہیں ڈیزائرز نہیں ملے، انہیں خواہشیں نہیں ملی، اور جانوروں کو خواہشیں ہیں، ان کے پاس عقل نہیں ہے۔ اس شخص نے ہاتھ جوڑے، کہا حضرت میں جانوروں کے بارے میں نہیں پوچھ رہا ہوں، میں پوچھ رہا ہوں انسانوں کے بارے میں، کہ انسان کا مرتبہ زیادہ ہے یا فرشتوں کا مرتبہ زیادہ ہے؟ امام نے کہا غور سے سنو، اللہ نے فرشتوں کو عقل دی،
خواہشیں نہیں دیں، جانوروں کو خواہشیں دیں، عقل نہیں دی، مگر انسان وہ خوش نصیب ہے کہ اللہ نے اس کو عقل بھی دی ہے، اس کو خواہشیں بھی دی ہیں۔ اب تم پوچھتے ہو کہ انسان افضل ہے کہ فرشتے، تو یاد رکھنا کہ وہ انسان جو عقل کی پیروی کرے، خواہشوں کی بات نہ مانے، وہ فرشتوں سے بہتر ہو جاتا ہے۔ ایسا توجہ سنیے گا کہ وہ انسان جو عقل کی پیروی کرے، عقل کو فالو کرے، عقل کے کہنے پر چلے، عقل کی پیروی کرے، خواہش کی بات نہ مانے، وہ فرشتوں سے بہتر ہو جاتا ہے۔ اور جو عقل کا کہنا نہ مانے، جو عقل کی پیروی نہ کرے، خواہشوں کے پیچھے دوڑتا رہے، وہ جانوروں سے بدتر ہو جاتا ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ سنیے گا بھئی حدیث ذہن میں محفوظ کر لیجئے گا، اسی سے نتیجہ پیش کرنا ہے۔ فرمایا جو عقل کے کہنے پر چلے کہ عقل کیا کہہ رہی ہے اور خواہشوں کی بات نہ مانے، وہ فرشتوں سے افضل، اور جو خواہشوں کے پیچھے دوڑا دوڑا پھرتا رہے، وہ عقل کا کہنا نہ مانے، وہ جانوروں سے زیادہ بدتر ہو جاتا ہے۔ دیکھیں یہ جو مسئلہ امامت ہے اور معرفت امام پر زور دیا گیا کہ من ماتا ولم یعرف امام زمان ہی ماتا میتن جاہلیہ، صلی علی محمد وآل محمد، کہ جو اپنے زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر مر جائے وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے۔ اور پھر معرفت کا ذریعہ بھی حدیثوں میں ہے، المعرفت بالعقل، حدیث ہے کہ معرفت کا ذریعہ عقل ہے، امام کو پہچاننے کا ذریعہ بھی عقل ہے۔ تو ہم نے اس مسئلہ امامت کو بھی عقل ہی سے پہچانا۔ بھئی توجہ سنیے گا، ہم نے مسئلہ امامت کو بھی عقل ہی سے پہچانا۔ ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ دنیا کیا کہہ رہی ہے، ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ خواہشیں کیا کہہ رہی ہیں، ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ ہمارے دل کی تمنا کیا کہہ رہی ہے، ہم نے امامت کے مسئلے میں بھی دیکھا کہ عقل کیا کہہ رہی ہے۔ اس لیے کہ ہمارے سامنے تاریخ جانشینی انبیاء تھی۔ ہم نے دیکھا کہ جناب آدم سے لے کے جناب نوح تک، اور جناب نوح سے لے کے جناب ابراہیم تک، اور حضرت ابراہیم سے حضرت موسیٰ تک، حضرت موسیٰ سے حضرت عیسیٰ تک، سارے نبیوں کی جانشینی کی تفسیر یہ تھی کہ ہر نبی کا جانشین اللہ نے بنایا، بنوایا نہیں، چنا، چنوایا نہیں، سلیکٹڈ ہے، الیکٹڈ نہیں۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ بھائی سنیے عزیزان گرامی، بھائی 1,23,999 انبیاء کے جو سکسیسر گزرے، جو جانشین گزرے، جو اترادھکاری گزرے، وہ سب اللہ نے چنے ہیں، چنوائے نہیں، خود بنائے ہیں، بنوائے نہیں۔ تو اب عقل نے آواز دی کہ جب چھوٹے نبیوں کا جانشین بنانے کا حق امت کو نہیں ہوتا تو رحمت للعالمین کا جانشین، بھئی توجہ رکھیے گا، صاحب طٰہٰ و یاسین کا جانشین، صاحب مزمل و صاحب مدثر کا جانشین بنانے کا حق اللہ بندوں کو نہیں دے گا۔ اللہ آخری نبی کا جانشین بھی بنائے گا، بنوائے گا نہیں، چنے گا، چنوائے گا نہیں، نامنیٹڈ ہوگا، الیکٹڈ نہیں۔ توجہ فرمائیے گا، یہ کس کی آواز ہے؟ عقل کی آواز، کہ آخری نبی کا جانشین بھی اللہ بنائے گا، یہ ہے عقل کی آواز۔ اب یہ عقل کی آواز سننے کے بعد ہم جب تاریخ کے صحرا میں گزرے تو ہم نے دیکھا کہ ایک صحرا میں خس و خاشاک ہٹائے جا رہے ہیں، کجاووں کا ممبر بنایا جا رہا ہے، آگے والوں کو پیچھے بولا بھائی صلوات تو پڑھے محمد والا۔ بھائی میں مومنین پر دیکھے کبھی شک نہیں کرتا، مجھے کبھی شک ہی نہیں ہوتا کہ مومنین بول نہیں رہے، مجھے ہمیشہ اپنے پر شک رہتا ہے کہ میں اونچا سننے لگا ہوں۔ صلوات بھیجے محمد والا۔ دیکھیے اس میں کوئی، میں اپنے بچوں نوجوانوں سے کہوں گا اس میں دیکھیے اگر ہمارا جیسا ذاکر جو اب 50+ ہو گیا، اگر وہ بھی یہ چاہے کہ لوگ صلوات زور سے بھیجیں اور اگر اچھی بات ہو تو واہ واہ کریں، تو اس میں کوئی پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ واٹس اپ کا دور ہے۔ اس واٹس اپ کے دور میں جب آپ میسج بھیجتے ہیں
تو آپ کے بھی دل کو تب تک قرار نہیں آتا جب تک 2 ٹک نہ ہو جائیں، اور وہ 2 ٹک جب تک نیلے نہ ہو جائیں. تو اب اگر ہم خاموشی پر لال پیلے ہو جائیں تو پریشانی کیا بات. صلوات بھیجے محمد علیہ. بھئی ہمارا میسج بھی ڈیلیور ہوا کہ نہیں، پہنچا کہ نہیں، اس کو کم سے کم انداز تو ہو. تو ہم تاریخ کے صحرا میں سفر کر رہے تھے، ہم نے دیکھا کجاووں کا ممبر بنایا گیا، آگے والوں کو پیچھے بلایا گیا، پیچھے والوں کو آگے لایا گیا، مولا علی کو ہاتھوں پر اٹھایا گیا. اللہ مولایا، اللہ میرا مولا، انا مولا المومنین، میں مومنین کا مولا، الا من کنت مولا ہو فہذا علی المولا. جس کا میں مولا، اس کے یہ علی مولا. ہم رکے اور ہماری عقل نے کان لگا کے سنا کہ دیکھیں یہاں ہو کیا رہا ہے. ہماری عقل نے پوچھا یہ کیا ہے؟ جواب ملا یہ غدیر خم ہے. ہم نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہا اللہ کا حکم آیا ہے کہ علی کی ولایت پہنچا دو. نبی پر آیت نازل ہوئی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، کہ میرے رسول پہنچا دیجئے وہ جو آپ پر آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا. اور رب کی طرف سے نازل کیا گیا، اور رب کی طرف سے، سب کی طرف سے نہیں. صلوات بھیجے ہم جو آپ کے رب کی طرف سے. تو اس کا مطلب جیسے گزشتہ انبیاء کا جانشین من اللہ ہے، من الرب ہے، ویسے ہی غدیر میں جو بنا وہ من اللہ ہے، من الرب ہے. بھائی عقل نے تائید کی کہ جو پہلے ہوا وہی آج ہو رہا ہے. جب سارے نبیوں کا جانشین اللہ نے بنایا تو یہ جو علی ہیں یہ بھی من اللہ ہیں، من الناس نہیں، رب کی طرف سے ہیں، سب کی طرف سے نہیں. تو غدیر نکلی مطابق عقل. بھائی حدیث آپ کے ذہن میں ہے کہ نہیں؟ امام سے پوچھنے والے نے پوچھا تھا انسان افضل کہ فرشتے؟ امام نے فرمایا تھا جو عقل کی پیروی کرے وہ فرشتوں سے افضل ہے، جو خواہشوں کے پیچھے دوڑے وہ جانوروں سے بدتر ہے. یہ حدیث ذہن میں رکھیے، نتیجہ سامنے آتا ہے. بھائی غدیر نکلی مطابق عقل، اس لیے کہ جیسے سب کے جانشین اللہ نے بنائے ویسے ہی آخری کا جانشین بھی اللہ نے بنایا. غدیر نکلی مطابق عقل. اب ہم نے غدیر میں بوریا بستر باندھا، آگے نکلے، مدینے پہنچے. ہم نے دیکھا ایک مقام ہے جسے سقیفہ کہا گیا. وہاں ایک بحث ہو رہی تھی، وہاں ایک جھگڑا ہو رہا تھا. ہم نے پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے؟ پتا چلا وہاں پر نبی کے جانشین کا الیکشن ہو رہا ہے، انتخاب ہو رہا ہے. اس میں خوب بحث ہوئی اور ایک ڈیبیٹ ہوئی. اس کے بعد عبداللہ ابن عباس اور صاحب سقیفہ کے درمیان، غاصب حق علی کے درمیان، عبداللہ ابن عباس سے کہنے والے نے کہا کہ ہم کو معلوم ہے کہ تم لوگ ہم سے کیوں ناراض ہو، ہمیں بھی معلوم ہے کہ یہ خلافت تمہارے چچا زاد بھائی علی کا حق ہے، یہ ہم بھی جانتے ہیں، مگر ہم کیا کریں کہ عرب نہیں چاہتے، عرب کے رہنے والے نہیں چاہتے کہ جس گھر میں نبوت رہی ہو اسی گھر میں امامت رہے. بھئی یہ روایت ہے جو تمام شیعہ غیر شیعہ نے اپنی کتابوں میں لکھی کہ عبداللہ ابن عباس سے کہنے والوں نے کہا کہ عرب کے رہنے والے نہیں چاہتے کہ جس گھر میں نبوت رہی ہو اسی گھر میں امامت رہے، جس گھر کا نبی ہو اسی گھر کا امام ہو. کیوں؟ کہ عرب نہیں چاہتے، عرب نہیں چاہتے، عرب نہیں چاہتے. ارے عربوں کا نہ چاہنا ہی تو خواہش ہے. ارے کیا بنایا بھائی، میری بات پہنچی؟ یہ عربوں کا نہ چاہنا ہی تو خواہش ہے. اس کا مطلب غدیر ہے عقل کا نام، سقیفہ ہے. بھائی نتیجہ تو آ گیا. غدیر ہے عقل کا نام، سقیفہ ہے خواہش کا نام. جس نے غدیر کو مانا اس نے عقل کی پیروی کی، جس نے غدیر کو چھوڑا اس نے خواہش کی پیروی کی. اس کا مطلب غدیر کا ماننے والا فرشتوں سے بہتر ہو گیا، غدیر کو چھوڑنے والا جانوروں سے بدتر ہو گیا. صلوات
صلوات بھیجے محمد والے یاد آ رہی ہے یہ اذان گرام ہمارے ہاں عقیدہ امامت بھی بر بنیاد عقل ہے عقیدت بھی ہم کو لیکن عقیدت بھی بر بنیاد عقل ہے یہ عقل کی بنیاد پہ ہے اور اللہ نے عقل دی اس لیے ابھی میں نے بڑی مختصر سی 2 لفظوں کی حدیث سنائی المعرفت بالعقل کہ معرفت کا ذریعہ عقل ہے پہچاننے کا ذریعہ عقل ہے خوب کہا ڈاکٹر اسد عباس صاحب آپ نے بھی سنا ہوگا اپنے جوانی و بچپنے میں تصویر صاحب لکھنوی نے کہ عقل شائستہ رہی ہر آدمی کے واسطے ذہنیت الجھی تو بس آل نبی کے واسطے ہر معاملے میں جینیس ہیں ہر معاملے میں ہوشیار ہیں ہر معاملے میں بدھیمان ہیں اہل بیت کے معاملے میں ننھے بن جاتے ہیں ارے پھل خریدنے بھی نکلتے ہیں تو الٹ پلٹ کے دیکھتے ہیں کہ کہیں داغی تو نہیں ہے ہم نے بھی تو یہی دیکھ لیا کہ کہیں باغی تو نہیں ہے صلوات بھیجے محمد و آل احمد دیکھیں اس معاملے میں بھولا پن دیکھیے 500 کا نوٹ اصلی ہے کہ نقلی پہچان لیتے ہیں اس میں تار ہے کہ نہیں پہچان لیتے ہیں RBI لکھا ہے کہ نہیں پہچان لیتے ہیں مسئلہ امامت میں بدھو بن گئے حالانکہ اللہ نے عقل دی تھی تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ ہمارے پاس علم نہیں تھا ہم کیسے پہچانتے ہم نے روایتیں نہیں پڑھیں ہم امام کو کیسے پہچانتے ہم نے حدیثیں نہیں پڑھیں ہم کیسے پہچانتے ہمارے پاس علم نہیں تھا ہم کیسے پہچانتے اسی لیے معرفت کا ذریعہ عقل کو بنایا تاکہ اب کم سے کم یہ تو نہیں کہو گے کہ ہمارے پاس عقل نہیں تھی یہ عقل ذریعہ عرفان امام ہے عزیزان گرامی اور یہ دی ہی اس لیے گئی ہے کہ امام کو پہچانا جائے گفتگو تمام ہے چنانچہ ہمارے آپ کے 8ویں امام حضرت ابو الحسن علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام بس 2-3 منٹ میں روایت سنے پھر مسائل مجلس تمام ہوتی ہے کہ اسی عقل کے عنوان پر مامون کے درمیان میں ڈسکشن ہو رہا تھا بحث ہو رہی تھی کہ عقل کہتے کسے ہیں جسے ہندی میں پریبھاشا کہتے ہیں تو عقل کی پریبھاشا کیا ہے ڈیفینیشن کیا ہے عقل کہتے کسے تو مامون نے اپنے علماء سے پوچھا کہ تم بتاؤ عقل کسے کہتے ہیں تو کہا عقل اسے کہتے کہ انسان نیکی اور بدی کا فرق پہچان لے کہ نیکی کیا ہے اور بدی کیا ہے وہ 8ویں امام سے مخاطب ہوا اس نے کہا آپ فرمائیں عقل کسے کہتے ہیں تو امام نے کہا انہوں نے کیا کہا کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عقل نیکی و بدی کو پہچاننے کا نام ہے اب دیکھیں جو روایت ہے قبلہ تشریف فرمائیں علماء کرام یہ تصدیق کریں گے جو روایت ہے اس کا جو ترجمہ ہے میں منوان وہ پیش کر رہا ہوں امام نے کہا یہ کیا کہتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ نیکی و بدی کو پہچاننے کا نام عقل ہے تو امام نے مسکرا کے فرمایا کہ اگر نیکی و بدی کو پہچاننے کا نام عقل ہوتا تو گدھے کا نام گدھا نہ ہوتا گدھے کو عربی میں حمار کہتے آپ نے فرمایا حمار کا نام حمار نہ ہوتا آپ نے فرمایا تم اس جانور کے سامنے سوکھی گھاس رکھو اور ہری گھاس رکھو تو وہ بھی ہری گھاس کی طرف منہ بڑھائے گا سوکھی نہیں کھائے گا تو اتنا تو اس کو بھی معلوم ہے کہ کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا ہے تو پھر وہ بے عقلی کی علامت کیوں ہے وہ بے عقلی کی علامت کیوں ہے تو لوگوں نے کہا اچھا پھر آپ بتائیے عقل کسے کہتے ہیں فرمایا نیکی اور بدی کے فرق کو پہچاننے کا نام عقل نہیں ہے اگر 2 نیکیاں ایک جگہ موجود ہوں اور 2 بدیاں ایک جگہ موجود ہوں تو آدمی ان نیکیوں میں فرق کر لے کہ نیکیوں میں کس میں زیادہ ثواب ہے کس میں کم ان بدیوں میں کس میں زیادہ گناہ ہے کس میں کم فرمایا نیکی و بدی کا فرق پہچاننے کا نام عقل نہیں ہے اگر 2 نیکیاں ایک جگہ ہوں تو ان میں فرق پہچاننا 2 بدیوں کا فرق پہچاننا اس کا نام عقل ہے اب جیسے ہی امام نے جواب دیا تو پورے دربار سے جزاک اللہ و سبحان اللہ کی آوازیں آئی امام اٹھ کے چلے چاہنے والا امام کے دامن سے لپٹ گیا وہ کہا واہ میرے مولا آپ نے کیا جواب دے دیا دیکھیں دشمن بھی واہ واہ کر رہا تھا اب سنیے گا امام نے فرمایا یہ جو میں نے عقل کی تعریف بیان کی یہ بھی اصل تعریف عقل نہیں ہے کہ پھر یہ کیا ہے کہ یہ عقل کی تعریف نہیں ہے یہ جن کے سامنے بیان کی تھی ان کی عقلوں کے مطابق تھی سنیے گا کہ یہ ان کی عقلوں کے مطابق کہ یہ اصل تعریف عقل نہیں ہے
تو اس نے کہا حضرت مجھے تو بتائیے اصل عقل کیا ہے؟ تو امام نے فرمایا نیکیوں بدیوں کا فرق جاننے کا نام عقل نہیں ہے، امام برحق کو پہچاننے کا نام عقل ہے۔ فرمایا عقل ہے امام من اللہ کو پہچاننا، امام برحق کو پہچاننا۔ اب اللہ کا جتنا شکر ادا کیجئے کم ہے۔ یہ جو ہم 12 کے 12 من اللہ اماموں کے دامن سے لپٹے ہیں تو یہ عقیدت مند ہونے کی پہچان نہیں ہے، عقل مند ہونے کی پہچان ہے۔ صلوات بھیجے حمد و آل یہ ہے عقل سے کہتے ہیں۔ دیکھیے دنیا کے معاملوں میں عقل کی بڑی اہمیت ہے۔ مقدمہ ہوا تو عقل کیا کہتی ہے؟ اچھے سے اچھا وکیل ڈھونڈو، بیمار ہوئے اچھے سے اچھا ڈاکٹر ڈھونڈو، سرجری ہے اچھے سے اچھا سرجن ڈھونڈو، بچے کی ایجوکیشن کا معاملہ ہے اچھے سے اچھا اسکول ڈھونڈو، اچھے سے اچھا ٹیوٹر ڈھونڈو۔ یہاں بھی عقل کہتی ہے کہ قبر میں جانا ہے تو ایسا ڈھونڈو جو قبر کے اوپر بھی کام آئے، قبر کے اندر بھی کام آئے، عالم نزا میں بھی کام آئے، قبر کی منزل میں بھی کام آئے۔ یہ عقل کا تقاضا تھا جو ہم نے سلسلہ امامت سے وابستگی اختیار کی۔ اللہ مرحوم کے درجات کو بلند فرمائے، ان کے تمام متعلقین کو، خصوصاً ان کے بیٹوں کو، ان کے اہل خاندان کو توفیق صبر عطا کرے۔ دیکھیے سب سے سخت منزل یہی ہوتی ہے، موت کے بعد کی منزل، لیکن شکر ادا کیجئے۔ اگر اپنے دل میں مولا علی کا عشق پائیے تو شکر ادا کیجئے کہ یہ عشق وہ ہے کہ جو مرتے وقت بہت سخت موقع ہوتا ہے، بہت سخت موقع ہوتا ہے۔ ہمارے ڈاکٹر صاحب تشریف فرمائیں، بھئی ایک سے ایک پین کلرز مارکیٹ میں موجود ہیں، سائنس نے بڑی ترقی کی، میڈیکل سائنس بہت آگے نکل چکی ہے۔ جسم کے کسی حصے میں درد ہو پین کلر آپ کو مل جائیں گی، لیکن سب سے زیادہ تکلیف جس مرحلے پر ہوتی ہے حدیثوں کے مطابق وہ ہے موت کا مرحلہ۔ جب روح نکلتی ہے تو معصوم کی حدیث کے مطابق سب سے زیادہ درد اس وقت ہوتا ہے۔ آپ میڈیکل اسٹور پر جائیں، سر کے درد کی دوا مل جائے گی، سینے کے درد کی دوا مل جائے گی، بدن کے درد کی دوا مل جائے گی۔ آپ کہیے کوئی ایسی میڈیسن دے دو کہ جب ہمارے باپ کے جسم سے روح نکلے تو درد نہ ہو، ایسی کوئی پین کلر نہیں ہے تو صرف ایک ہے جس کا نام عشق علی ہے۔ مولا علی کی محبت، فرمایا اگر ہماری محبت ہے تو روح ایسے نکلتی ہے جیسے خوشبو پھول سے نکل جاتی ہے۔ حدیثیں موجود ہیں، جتنا شکر ادا کیجئے کم ہے کہ جناب امیر المومنین تشریف لاتے ہیں۔ پھر قبر کی منزل، ناصری قبر پہ عبرت کے لیے لکھوا دو، طول کھینچا ہے یہاں تک شب تنہائی میں۔ احمد صاحب لکھنوی نے کہا کہ ڈر تھا مجھ کو قبر میں جب تک نہ آئے تھے علی، اب فرشتے ڈر رہے ہیں گفتگو کرتے ہوئے۔ لیکن مولا علی آ گئے۔ اب سوال ہوتا ہے کہ صاحب قبر میں تو پٹھرے لگے ہوتے ہیں، قبر پر ٹنو مٹی لدی ہوتی ہے، یا آپ کے مولا علی قبر کے پٹھروں کے باوجود کیسے آ جاتے ہیں؟ ارے آج 18 رجب ہے، ایک ہفتہ پہلے پوچھتے تو ہم بتاتے کہ جس علی کو کعبے کی دیوار نہ روک پائے اسے قبر کے پٹھرے کہاں سے روکتے ہیں؟ بس اذان گرامی مولا آتے، جناب امیر المومنین آتے ہیں، اور صرف علماء بیٹھے ہیں، آپ تصدیق کیجئے ابھی مجلس کے بعد، خالی مولا علی نہیں آتے ہیں، چہاردہ کے چہاردہ معصومین آتے ہیں، 14 کے 14 معصومین تشریف لاتے ہیں، اور معصوم عالم بھی انہی میں ہوتی ہیں۔ اور سنا ہے کہ جب روح نکلنے لگتی ہے اور تکلیف ہونے کی منزل آتی ہے تو شہزادی ملک الموت سے کہتی ہے کہ دیکھو میرے حسین کا ماتمدار ہو، دیکھو میرے حسین کا عاشق ہے، ایسے روح نکالنا کہ اسے اذیت نہ ہونے پائے۔ ملک الموت کہتے ہیں پالنے والے، ملکہ عالم حکم دے رہی ہیں کہ اس کو تکلیف نہ ہو، کیا کیا جائے گا؟ چھوڑ دو، اس کی روح ایسے نکلے گی جیسے پھول سے خوشبو نکل جاتی۔ لیکن روایت یہیں پر تمام نہیں ہے، دنیا سے جب انسان جانے لگتا ہے تو شدید پیاس محسوس ہوتی ہے، تو جب وہ اشارے سے اپنے رشتہ داروں سے پانی مانگتا ہے تو یہ موقع ہوتا ہے کہ ملکہ عالم کربلا کو رخ کرتی ہیں۔ جب اس کے عزیز پانی لے کے آگے بڑھتے ہیں تو کربلا کو دیکھتی ہے، آواز دیتی ہے میرے تشنہ لب حسین۔ ارے جو بھی دنیا سے جائے اسے پانی دیا جاتا ہے، لیکن تیرے سوکھے گلے پر خنجر چلایا گیا۔
تو 6 مہینے کے بچے کو ہاتھوں پر لیے ہوئے تھا اور نشانہ تاک کے علی اصغر کے گلے پر تیر مارا گیا. آوازیں بلند ہو گئیں. چند فقرے. اللہ مرحوم کے درجات کو بلند فرمائے, ان کے تمام فرزندوں کو, ان کے تمام گھر والوں کو توفیق دے. دیکھیے موت تو برحق ہے, لیکن یہ مجلسیں بڑی راحت کا سامان ہوتی ہیں. ایک تو ایصال ثواب کا ذریعہ, دوسرے غم کو ہلکا کرتی ہیں کہ ہم اپنے غم میں اکیلے نہیں ہیں. لوگ آ جاتے ہیں, عزیز رشتہ دار اہل محلہ جمع ہو جاتے ہیں. اللہ نہ کرے کہیں کسی کی لاش پڑی ہو, کوئی تنہا ہو, جنازے پڑے ہو تنہا ہو. بھائی یہ قانون ہے, شرافت کا قانون ہے کہ کسی کے گھر میں انتقال ہو تو لوگ تعزیت کو جاتے ہیں. ہائے سید سجاد کہ مجمع تو بہت بڑھا مگر کوئی تعزیت کے لیے نہیں بڑھا. کوئی ہاتھوں میں ہتکڑیاں پہنا رہا ہے, کوئی پاؤں میں بیڑیاں ڈال رہا ہے, کوئی گلے میں توقے خاردار پہنا رہا ہے. اور کیا کیا منزلیں گزری. بھائی انتقال ہو گیا کسی کے باپ کا, آپ نے دیکھا ہوگا جنازے میں لوگ اس کا کاندھا پکڑے ہوئے سہارا دیے, جوان ہی صحیح لیکن سہارا دیتے ہیں, اس کے دوست سہارا دیتے ہیں. ایک کتاب ہے سوگنامہ آل محمد, قبلہ تشریف فرمائے, ایران کی چھپی ہوئی کتاب فارسی کی جس کا اردو میں ترجمہ ہوا ہے. اس میں بہت سی روایتیں ہیں. اس میں ایک روایت چوتھے امام سے یہ ہے کہ بعد کربلا شام میں 7 مصیبتیں ہم پہ ایسی پڑیں کہ جو نہ شام سے پہلے پڑیں نہ بعد میں پڑیں. اب وہ 7 مصیبتیں نہ بیان کرنے کی مجھ میں طاقت ہے نہ وقت ہے, صرف اس میں چند باتیں سن لیجئے. پوچھنے والے نے پوچھا حضرت وہ 7 مصیبتیں کیا تھیں؟ تو آپ نے فرمایا ایک مصیبت یہ تھی کہ جب ہم ملک شام میں داخل ہوئے تو ہمارا استقبال بڑے عجیب انداز سے ہوا. دیکھیے ہر کنٹری کا ایک پروٹوکول ہوتا ہے, ہر ملک کا ایک طریقہ استقبال ہوتا ہے. اگر باہر کا کوئی صاحب عہدہ, کوئی پریسیڈنٹ کسی ملک میں آئے تو اس کا ایئرپورٹ پہ استقبال ہوتا ہے. وہ استقبال کا یہ ایک طریقہ لگ بھگ ہر ملک میں ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے بلائے جاتے ہیں, ان کے ہاتھوں میں پھولوں کے گلدستے ہوتے اور وہ آنے والے کو, مہمان کو پھولوں کا گلدستہ پیش کرتے. امام فرماتے جب ہم ملک شام میں داخل ہوئے تو بہت سے چھوٹے چھوٹے بچے آگے بڑھے, لیکن ان کے ہاتھوں میں پھول نہیں تھے, ان کے ہاتھوں میں پتھر تھے جو اٹھا کے ہمیں مار رہے. اللہ اکبر. فرمایا ہمارا استقبال اس طرح سے کیا گیا کہ چھوٹے چھوٹے بچے پتھر اٹھا کے ہمیں مار رہے تھے. سنیے وہ ساری مصیبتیں کیا بیان کروں گا, بس آپ نے سمجھ لیا 2 باتیں تو رونے کو بہت ہوگی. فرمایا کہ ہم کو جب شام کے شہروں سے گزارا گیا تو ایسے شہر بھی تھے جس میں یہودیوں کی آبادی تھی, تو کہا ہم کو یہودیوں کے محلے میں لے جایا جاتا تھا اور یہودیوں کو آواز دی جاتی تھی, اور جب یہودی جمع ہوتے تھے تو انہیں خیبر کا واقعہ سنایا جاتا تھا. کہا جاتا تمہیں یاد ہے کہ خیبر میں کیا ہوا تھا؟ تو یہودی کہتے تھے ہاں ہمیں خیبر کا واقعہ یاد ہے. کہا تمہیں معلوم ہے کہ خیبر تم کیوں ہارے؟ در خیبر کس نے اکھاڑا تھا؟ مرحب و انتر کو کس نے پچھاڑا تھا؟ وہ جواب دیتے تھے کہ ہاں ہمیں معلوم ہے کہ علی نے یہ کیا تھا. تو کہا جاتا تو تم علی سے بدلہ لینا چاہتے ہو؟ وہ کہتے تھے کیوں بدلہ نہ لیں گے؟ تو پھر آواز دی جاتی ہے بدلہ لو, دیکھو وہ زنجیروں میں علی کا پوتا جکڑا ہوا ہے, وہ جس کا چہرہ بالوں سے چھپا ہے وہ علی کی بڑی شہزادی ہے. مولا فرماتے ہیں کہ ہم بازار میں کھڑے رہتے تھے, چاروں طرف سے یہودی عورتیں, جلتے ہوئے کپڑے ہمارے. میں پڑھتا نہیں ہوں, نہ جانے کیوں اس وقت میرے ذہن میں روایت آ گئی, بہت کم پڑھتا ہوں ایام اعظم میں. بس آخری بات سنی, مجلس تمام ہے. فرمایا ایک مصیبت اور تھی. اب دیکھیں اس مصیبت سے پہلے آپ بہت غور سے سنیے گا, ہو سکتا ہے آپ نے کتابوں میں بھی دیکھا ہو اور ٹی وی میں بھی کبھی کبھی یہ دیکھا ہو. آپ سرچ کیجئے گا, دیکھیے گا, ایک بہت پرانا کھیل ہوتا ہے, بہت پرانا کھیل ہے. وہ کھیل یہ ہوتا ہے کہ لوگ گھوڑوں پر بیٹھ جاتے ہیں, ان کے ہاتھ میں لمبی لمبی لکڑیاں ہوتی ہیں, بانس ہوتے ہیں, وہ بانس آگے سے نکیلے ہوتے ہیں نیزے کی طرح کے, اور میدان میں بھیڑ یا بکری پڑی ہوتی ہے, اور وہ گھوڑے دوڑاتے ہیں, اور جو اپنے بانس سے اس بھیڑ کو بانس کے اوپر اٹھا لیتا ہے اسے فاتح مانا جاتا ہے. یہ بہت پرانا کھیل ہے, افغانستان میں بہت ہوتا ہے. اگر آپ سرچ کیجئے تو آپ آج بھی دیکھ لیجئے, وہ عرب کا یہ بہت پرانا کھیل ہے کہ زمین کے اوپر ایک مری ہوئی بھیڑ یا مری ہوئی بکری پڑی ہے,
اور وہ گھوڑے دوڑاتے ہوئے اور لمبے لمبے بانس لے کے آتے ہیں، جو بانس سے اس بکری کو یا بھیڑ کو اٹھا لیتا ہے وہ فاتح مانا جاتا ہے۔ چوتھے امام فرماتے ہیں ایک مصیبت کربلا کے بعد شام میں ایسی پڑی کہ جہاں پر قافلہ رکتا تھا وہاں پر شہیدوں کے کٹے ہوئے سر زمین پر رکھ دیے جاتے تھے۔ پتہ عزیزان گرامی مجلس تمام ہو گئی کہ شہداء کے کٹے ہوئے سر زمین پر ہوتے تھے، یزیدی گھوڑوں پر بیٹھتے تھے لمبے لمبے نیزے لے کے، اور کوئی نیزے سے ہمارے بابا کا سر، کسی کے نیزے بابا سے دلاور کا سر، کسی کے نیزے والی اکبر کا سر، کام اپنی آنکھوں سے سروں کی بے حرمتی دیکھتے تھے۔ اسی لیے الشام سب سے زیادہ مصیبت حضرات پھر سے ایک مرتبہ سورہ الحمد و سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم سجاد حسن صاحب ابن علی حسن صاحب مرحوم کی روح کو ایصال ثواب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زینب کو ہر ایک موڑ پہ تڑپائے گی دنیا، یاد آؤ گے بھیا، ہے یاد آؤ گے بھیا۔ زینب کو ہر ایک موڑ پہ تڑپائے گی دنیا، یاد آؤ گے بھیا، ہے یاد آؤ گے بھیا۔ زینب کو ہر ایک موڑ پہ تڑپائے گی دنیا، یاد آؤ گے بھیا، ہے یاد آؤ گے بھیا۔ بعد آپ کے ہوگا میری غربت کا یہ عالم، اس وقت غریبی بھی کرے گی میرا ماتم۔ سادات کو جب راہ میں دے گا کوئی صدقہ، یاد آؤ گے بھیا،
اکبر کا جو صحرا دعوت کوئی شادی کی مدینے میں جو دے گا یاد آؤ گے بھیا یاد آؤ گے بھیا زینب کو ہر ایک موڑ پہ تڑ پائے گی دنیا یاد آؤ گے بھیا یاد آؤ گے بھیا اس ماہ سے منسوب تھی بھیا میری خوشیاں تھی سب سے بڑی عید میری تیسری شعبان کے جب چاند کو دیکھے گی یہ بہنا یاد آؤ گے بھیا یاد آؤ گے بھیا زینب کو ہر ایک موڑ پہ تڑ پائے گی دنیا یاد آؤ گے بھیا یاد آؤ گے بھیا السلام علیکم یبن رسول اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم مولانا غریب الغربا السلام علیکم معین الضعفاء والفقراء السلام علیکم شمس الشموس السلام علیکم عیسی النفوس السلام علیکم المکتوم زیتوس السلام علیکم سلطان القلب والرجم علی ابن موسی رضا راضی بالقدر والقضاء روح و جسم لکل فدا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم مولانا صاحب رسول الزمان علمان 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 السلام علیکم شریک القرآن السلام علیکم مدر الایمان السلام علیکم امام جان اجل اللہ تعالیٰ فرجک وصلی اللہ تعالیٰ مخرجک مدعو رب جان من انصاری السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ